امریکہ کے شہر بوسٹن میں ایک صحافی بائرن سومرز اپنا ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ اتوار کی رات میں اپنے دفتر میں سو رہا تھا، جبکہ اسی وقت دنیا کے دوسرے کنارے یعنی انڈونیشیا کے قریب ایک سمندری علاقے میں انسانی تاریخ کا سب سے خوفناک آتش فشاں دھماکہ ہونے والا تھا، جسے ہم آج کراکاٹوا کے نام سے جانتے ہیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ میں اس جگہ سے 12,000 میل دور تھا، اپنے خواب میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک جزیرہ ہے جو ٹوٹ رہا ہے، بکھر رہا ہے، زمین لرز رہی ہے، سمندر ابل رہا ہے، ہر طرف آگ، شعلے، تباہی، لوگوں کی چیخ و پکار۔ آگ اتنی بلند کہ اس کی وجہ سے آسمان سرخ ہو گیا۔ خواب اتنا واضح تھا جیسے فضا میں معلق ہو کر اسے دیکھ رہا ہوں۔ میں گھبرا کر جاگ گیا۔ میں نے فوراً کاغذ قلم اٹھایا اور خواب کی ساری تفصیل لکھ دی۔ آخر میں اہم لکھ کر گھر واپس آ گیا۔ اگلے دن عجیب بات ہوئی۔ کراکاٹوا کے دھماکے کی کوئی واضح خبر ابھی تک دنیا میں نہیں پہنچی تھی، کیونکہ وہاں کے تمام مواصلاتی نظام تباہ ہو چکے تھے۔ لیکن دفتر میں کسی نے ان صفحات کو دیکھ لیا اور اسے 29 اگست 1883 کی اصل خبر سمجھ کر اخبار میں چھاپ دیا۔ کچھ دن بعد جب زندہ بچ جانے والے لوگ مختلف شہروں پہنچے اور ٹیلی گراف کے ذریعے خبریں آئیں تو یہ سب حیران رہ گئے۔ اخبار میں چھپی خبر تقریباً 100% درست نکلی۔ معلوم ہوا یہ خبر کسی رپورٹر پر نہیں بلکہ خواب پر مبنی تھی، اور دنیا حیران تھی آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ کیسے ایک شخص نے آنے والی تباہی کا پورا منظر اپنے خوابوں میں دیکھ لیا؟ یہ انسان کے اندر چھپی کون سی طاقت تھی؟ روحانی دنیا کے بعض پراسرار حقائق ایسے ہوتے ہیں جو عام عقل انسانی کو بعض اوقات کبھی بھی سمجھ نہیں آتے، اور ضروری نہیں کہ انسانی شعور ان چیزوں کو 100% سمجھ پائے۔ حقیقت یہی ہے، انسان اپنے شعور کے اعتبار سے کمزور ہے، اور وہ کبھی بھی اس حقیقت کو سمجھ نہیں پائے گا۔ ایک جسم کی دنیا ہے، ایک روح کی دنیا ہے۔ ساری عمر جسم کی دنیا کا احساس بھی ہوا، تجربہ بھی ہوا، ادراک بھی ہوا اور تذکرہ بھی، اور روح کی دنیا کا یہ احساس ہوا، نہ ادراک اور نہ تجربہ۔ اس لیے روح کی دنیا سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ ہم روح کی دنیا کو کبھی بھی نہ سمجھ پائے۔ روح کی کائنات جو کہ ہماری عام عقل اور سمجھ سے بالاتر ہے۔ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں آنے والے وقت میں جو مصیبتیں، آفات، مسائل انسان کی زندگی میں آنے والے ہوتے ہیں ان سے آگاہ کرتے ہیں۔ آپ کو ایک عجیب واقعہ سناتا ہوں۔ محمد بن شعیب کہتے ہیں ہمارے ساتھ ایک شخص تھا جو مساکین کی مجلس میں قرآن پڑھا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے ہم سے کہا، کیا میں تمہیں ایک خواب نہ سناؤں جو میں نے دیکھا؟ ہم نے کہا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے دیکھا کہ ایک پرندہ گنبد کے کنارے پر آ کر بیٹھا، پھر وہ میری نظروں میں ایک آدمی کی شکل اختیار کر گیا۔ اس نے کہا اے فلاں تم کل مر جاؤ گے۔ صبح ہوئی تو میں نے کہا میں اس پر نظر رکھوں گا۔ چنانچہ سورج نکلنے کے بعد میں اٹھا، دیکھا کہ وہ صحن میں بیٹھا جوئیں نکال رہا تھا۔ اس نے کہا جلدی کرو، چارپائی لے آؤ، اس سے پہلے کوئی اور لے جائے۔ پھر میں چپکے سے گھر واپس آ گیا۔ جب دوپہر سے پہلے کا وقت ہوا تو مجھے خیال آیا کیوں نہ جا کر اس شخص کے خوابوں کی صداقت دیکھوں۔ میں مسجد میں گیا تو ایک شخص ملا جس نے خبر دی کہ وہ جس کی موت کی خبر خواب میں دیکھی تھی وہ وفات پا چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ جتنی بھی ہستیاں آئی ہیں انہوں نے روح کی دنیا کو پانے کے لیے بہت زیادہ محنت کی ہے۔ خواب بھی روحانی دنیا کے حقائق کو قریب کرنے کے لیے ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ خواب سچے، حقیقی ہوں۔ پوری دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ تحقیقات خوابوں پر ہو رہی ہیں۔ خوابوں کی حقیقت کیا ہے اور خوابوں سے سارے عالم کا نظام کیسے سمجھا یا پرکھا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات خواب میں کوئی چیز کاٹتی ہے، سانپ، بچھو، کتا، بھیڑیا یا کوئی درندہ۔ جب آنکھ کھلتی ہے تو حقیقت ہوتی ہے نہ کہ افسانہ، اور حقیقتاً خواب میں اس چیز نے کاٹا ہوتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی ایسے خواب دیکھے؟ آپ کو بھی ایسے خوابوں سے واسطہ پڑا؟ یقیناً پڑا ہوگا، لیکن جس کو بھی ایسے خوابوں سے واسطہ پڑا وہ اس خواب کو کبھی خیال نہ سمجھے۔ اور ہر خواب خیال نہیں، ہر خیال خواب نہیں، کیونکہ خوابوں میں جنات کا بہت زیادہ دخل ہوتا ہے، شیطانی چیزوں کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، اور خوابوں میں شیطانی نظام حقیقت میں بہت زیادہ چلتے ہیں۔ لیکن وہ انسان جس کو سچے خواب ملے وہ کبھی سچے خواب کو نظر انداز نہ کرے،
اور نہ ہی سب کو بتائے، کیونکہ خواب سب کو بتانے کی چیز نہیں، اگر وہ سچا ہے اس کا دخل خیالات سے نہیں ہے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ خوابوں کے امام تھے۔ بصرہ میں ان کا مزار ہے اور مشہور تابعی فرماتے ہیں جو شخص زیادہ نمک، مرچ، مسالہ استعمال کرتا ہے مجھے ان کے خوابوں پر کوئی یقین نہیں ہوتا۔ کیسی عجیب بات ہے، اور یہ سچ ہے، کیونکہ خون میں جوش بڑھ جاتا ہے۔ ہلکی اور میٹھی غذاؤں سے خون میں جوش کم ہوتا ہے، اور میٹھی سے مراد زیادہ میٹھا نہیں، غذاؤں میں جب اعتدال آتا ہے جس میں سکوت اور سکون ہوتا ہے، اور خواب وہ خواب نہیں ہوتے بلکہ حقیقت بن جاتے ہیں۔ میرے پاس ایک صاحب ہے، انہیں خواب بہت آتے تھے، میں نے انہیں نمک، مرچ، مسالہ، تلی ہوئی چیزیں، گوشت وغیرہ سے منع کر دیا۔ کچھ عرصہ منع کرنے کے بعد ہلکی سادہ غذائیں استعمال کرائیں اور تھوڑا میٹھا استعمال کرایا، اور زیادہ نہیں۔ کچھ عرصے کے بعد ملاقات ہوئی تو کہنے لگے آپ نے جو کچھ کہا تھا وہ سچ نکلا، میری غذاؤں کا اثر میرے خیالات پر تھا، اور خیالوں کا اثر میری نیند اور خواب پر تھا۔ اس لیے اگر آپ اچھے اور سچے خواب دیکھتے ہیں تو اپنی غذا پر نظر رکھیں۔ اگر اچھے اور سچے خواب نظر آئیں تو ان کو نظر انداز نہ کریں، کیونکہ بہت سے خواب سچے بھی ہوتے ہیں اور حقیقت بھی ہوتے ہیں۔ ایک عمل آپ کو دے رہا ہوں، اگر روزانہ رات کو سونے سے پہلے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ آپ کو خوابوں میں رہنمائی ملے گی اور آپ پر خوابوں کی دنیا کھلے گی۔ زندگی میں کوئی مسئلہ ہو، کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، رشتہ کے بارے میں فیصلہ ہو، کوئی الجھن ہو، کسی کے بارے میں حقیقت معلوم نہ ہو رہی ہو، غرض یہ ہے کہ زندگی کے کسی معاملے میں آپ کوئی صحیح فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، اس عمل کو چند دن، چند ہفتے کریں۔ رات عشاء کی نماز کے بعد اول آخر درود شریف پڑھیں، اور جب سورۃ فاتحہ پڑھیں تو سورۃ فاتحہ پہ جب اہدنا الصراط المستقیم تک پہنچیں تو اس کو 101 مرتبہ پڑھیں، دہرائیں، لیکن پڑھیں دہرائیں وجدان کے ساتھ، تصور کے ساتھ کہ اللہ میری سچی راہوں سے میری سچی رہبری فرما، اور پھر اس کے بعد سورت مکمل کر کے درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔ انشاءاللہ آپ کے اوپر سچائی، حقیقت اور بہت خیریں کھلیں گی، اور آپ کو بہت سچے خواب اور ہر چیز واضح نظر آ جائے گی انشاءاللہ۔